ہم نے کہا کہ بچہ پہلے 7 سالوں میں اپنا بادشاہ ہوتا ہے اور اسے غیر مشروط محبت ملنی چاہیے تاکہ وہ امن اور سکون محسوس کر سکے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ بچے کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام یعنی یہ کہ ہمارا بچہ اپنی حدود میں محترم ہو۔ بچے کے احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی دوسرے بچے کی عزت و احترام یا جیسے اس کی دادا دادی یا اس کی خالہ پھپھو اور اس کے ماں باپ کے احترام کو پامال کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کو کسی دعوت میں لے جائیں یا وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے تو اسے اس کی اپنی زبان میں سمجھائیں، کیونکہ ہر بچے کی اپنی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے۔ اسے یہ سمجھائیں کہ دوسرے بچے کے ساتھ کھیلنے کے لیے تمہاری ریڈ لائن یہ ہے کہ دوسرے بچے کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ دیکھیے، ایک موقع پر میرا بچہ کسی دعوت میں جاتا ہے اور میز پر رکھی ہوئی کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف جاتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ایسی جگہ جاتی ہوں میں جہاں گھر کے مالک نے تمام نوادرات رکھے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ میرا بچہ اس کی چیزوں کو ہاتھ لگائے اور انہیں توڑ دے، تو مجھے ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے۔ مجھے گھر کے مالک سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ میرے لیے اپنی میز پر سجاوٹ کی تمام چیزیں اٹھا لے اور انہیں وہاں سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ رکھ دے۔ بس یا تو مجھے نہیں جانا چاہیے یا اپنے بچے کو اچھی طرح سمجھاؤں یا اس کے لیے کافی حد تک کھلونے لے کر جاؤں اور اسے مصروف رکھوں، اور یا یہ کہ میں ان سے کہوں کہ وہ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ مجھے دوسروں کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ میرے بچے کے وقار اور عزت کو پامال کریں، اور نہ ہی مجھے اپنے بچے کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ وہ دوسروں کی حد تک حرمت کرے۔ مجھے اپنے بچے کے احترام نفس اور عزت نفس کے ساتھ پرورش کرنی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب کوئی مہمان آئے تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے بچے سے کہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے تاکہ اس کی پھوپھی بیٹھ جائے یا اس کی خالہ بیٹھ جائے، بلکہ میں خود اپنی جگہ مہمان کو دوں اور اپنے بچے کے احترام اور اس کی عزت کروں۔ ممکن ہے کہ آپ پوچھیں کہ کیا میں اسے بے تربیت بنا رہی ہوں؟ اس کو اتنا بھی خیال نہیں کہ کوئی بڑا آیا ہے اور اس کو اٹھ جانا چاہیے؟ نہیں، جب کوئی بڑے ہمارے گھر آتے ہیں اور میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہوں اور انہیں اپنی جگہ دیتی ہوں تو بچہ احترام کرنا سیکھتا ہے۔ اس عمر میں اسے دعوت میں یا بس میں اور اس طرح کی جگہوں پر یہ بتانے کا وقت نہیں ہے کہ اب تمہیں کھڑے ہو جانا چاہیے تاکہ بڑا بیٹھ جائے۔ یہ لوگوں کے سامنے تربیت کرنے کا وقت نہیں ہے، مہمان کے سامنے نہیں۔ اسکول سے پہلے میں 5 سال تک دن رات اپنے بچے کے ساتھ تنہا ہوں۔ مجھے اس وقت یہ پیغام دینا چاہیے کہ بڑوں کے احترام کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے اپنے والدین کے سامنے ہمیشہ اپنے پاؤں سمیٹے ہیں۔ جب میرے والد داخل ہوں تو میں ان کے سامنے احترام میں اتنی مرتبہ کھڑی ہوئی ہوں کہ اس کے ذہن میں یہ سوال پیش آئے کہ میری ماں کیوں یہ کام کر رہی ہے۔ پھر میں بڑوں کے احترام کرنے کی وضاحت کروں تاکہ وہ خود یہ کام انجام دے اور عملی طور پر دیکھے۔ اب اگر غفلت یا بچپنے یا اس جیسی کسی دوسری چیز کی وجہ سے یہ کام انجام نہیں دیا تو مجھے اسے کچھ کہنے اور اسے مارنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ البتہ اس قسم کی تربیت کے دوسرے حل بھی ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہانی کی شکل میں اسے اصول بتاؤں یا اس کے والد اور اس کی خالہ کے ساتھ ایک منظر نامہ ترتیب دوں اور ایک کردار ادا کروں،
یا مذاق کے طور پر اسے بتاؤں؟ یہ سب مختلف طریقے ہیں، لیکن اگر وہ ان تمام طریقوں کے باوجود بھی رعایت نہیں کرتا، وہ بزرگوں کا احترام نہیں کرتا یا سلام نہیں کرتا، ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی کیا رائے ہے، وہ یہ کام کیوں نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ جب آپ نے بہت زیادہ تذکر دیا، اب وہ جوابی کارروائی کرتا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے اسے تذکر نہیں دیا، لیکن اس کے ذہن اور فکر میں بالکل نہیں آیا۔ ایک موقع پر وہ منتظر ہے کہ آپ اسے بتائیں۔ وہ مختلف چیزیں بتاتا ہے کہ ان سب کا جائزہ لینا چاہیے، لیکن آپ ان اصولوں کے مطابق چلیں۔ بس راہ حل صرف یہ نہیں ہے کہ میں ایک کام کو انجام دوں اور وہ دیکھے، بلکہ میں کوئی ایسا کام انجام دوں تاکہ وہ اس پر اعتراض کرے یا وہ اس کی دلیل پوچھے۔ بس مجھے اس کے ساتھ مختلف طریقے آزمانا چاہیے۔ تجربہ کرنے کے بارے میں ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔